عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے پیارے رسول میں جب گوشت کھا لیتا ہوں تو میری شہوت بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ نے گوشت حلال کیا یا حرام کیا؟ حلال کر رکھا ہے۔ اللہ نے گوشت کو حلال کیا۔ اب وہ صحابی آئے، کہنے لگے پیارے نبی میں جب گوشت کھا لیتا ہوں تو میں اپنی شہوت پر، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا، اس لیے میں نے گوشت کھانا حرام کر لیا، اب میرے لیے گوشت حرام ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب وہ صحابی یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، فرشتہ جبرائیل وحی لے کر کے آ جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے حلال کر دیا اسے تم اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اللہ نے گوشت کھانا حلال کر دیا ہے تو تمہیں نہیں کھانا تو مت کھاؤ، لیکن یہ مت سوچو کہ اگر میں کھا لوں گا تو گناہ ملے گا۔ اللہ نے گوشت کھانا حلال کر رکھا ہے، اگر تم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو شادیاں کر لو، لیکن یہ مت کہو کہ میں گوشت نہیں کھا سکتا، میرے لیے حرام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب انہوں نے کہا کہ میرا نفس اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو میں نے گوشت کھانا اپنے لیے حرام کر لیا، اللہ رب العالمین نے فرشتہ جبرائیل کو بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تحرموا طیبات، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر رکھی ہیں ان کو تم اپنے اوپر حرام مت کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے زیادہ مت بڑھو، یعنی اللہ نے جیسا جو کہا ہے وہی قانون پر عمل کرو، کہا ہے کھانے کے لیے تو اسے کھاؤ، کہا ہے مت کھاؤ تو اسے مت کھاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، معاشرے میں بہت زیادہ افراط و تفریط ہے، کچھ لوگ معاملے کو بالکل نیچا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ معاملے کو اوپر اٹھا دیا کرتے ہیں۔ اعتدال کا پہلو، بیچ والا راستہ شریعت اسلامیہ کے ماننے والوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین حد سے زیادہ بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم حدیث کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے واقعات مل جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک میاں بیوی کا واقعہ رکھتا ہوں۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیارے صحابی ہیں، عثمان بن عفان نہیں، خلیفہ ثالث نہیں، بلکہ یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، دیکھو تم میرے پاس آج سے مت آنا اور نہ میں تمہارے پاس آؤں گا ملنے کے لیے، ہم دونوں کے درمیان قطع تعلقی، اب ہم دونوں میاں بیوی نہیں ملیں گے، ہم دونوں کا بستر الگ الگ رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے نہیں مل رہے ہیں، اور ان کی بیوی حوالہ بیچاری اداسیوں کے ساتھ پڑوسیوں میں آ جا رہی ہیں، اپنی سہیلیوں سے مل رہی ہیں، اپنا وقت گزار رہی ہیں۔ ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں کنگھی نہیں ہے، کپڑے گندے ہیں، بالوں میں تیل نہیں لگا ہوا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حوالہ یہ عورت آتی ہیں، ازواج النبی کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ کرتی ہیں، اے حوالہ یہ بتاؤ تمہارے بال بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہارے بال تو خوب اچھے ہونے چاہیے، لیکن تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہیں تو زینت اختیار کر کے رہنا چاہیے، لیکن یہ کیا حالت بنا رکھی ہو، کپڑے بھی گندے ہیں
اور تمہارے بالوں میں تیل بھی لگے ہوئے نہیں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ حوالہ کہنے لگی اے اماں عائشہ میں کیا کروں، میرے شوہر میرے اندر انٹرسٹ ہی نہیں لیتے ہیں، میں کس کے لیے زینت اختیار کروں، کس کے لیے بن سوروں، میں کس کے لیے اچھے اچھے لباس پہنوں، میں کس کے لیے سروں میں تیل لگاؤں، کس کے لیے زینت اختیار کروں، کس کے لیے میں خوبصورتی اختیار کروں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کیا ماجرا ہے؟ حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی دیکھو میرا شوہر عثمان بالکل اللہ کا ہو کر رہ گیا ہے، اب وہ میرے اور اپنے درمیان اللہ کو حائل کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے حوالہ بیوی تم میرے قریب مت آنا اور نہ میں تمہارے قریب آؤں گا۔ اے اماں عائشہ جب انہوں نے ایسا کہہ دیا تو میں اب ان کے قریب نہیں جاتی ہوں، نہ وہی میرے پاس آتے ہیں۔ اب میں ان کے بنا رہ رہی ہوں، بس ایک نام کا نکاح ہو گیا ہے، نام کی شادی ہو گئی ہے، لیکن میں اس وقت تنہا رہ رہی ہوں، تنہا زندگی گزار رہی ہوں، تنہا راتیں کٹ جاتی ہیں، تنہا ایام گزر جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج نبی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، حوالہ اپنی آپ بیتی یا اپنے غم کو اما عائشہ کے سامنے دیگر ازواج کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، دیکھو نہ وہ میرے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور نہ ہی میرا کپڑا کھولتا ہے۔ جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا دیگر ازواج مطہرات ہنسنے لگتی ہیں، مسکرانے لگتی ہیں۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے انٹری کر دیتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ساری بیویاں ہنس رہی ہیں۔ پیارے نبی نے کہا تم لوگ آخر ہنس کیوں رہی ہو؟ اما عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول حوالہ ایسا ایسا کہہ رہی ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے عورت کو اتنا قیمتی بنا دیا ہے۔ آپ لوگ شادی شدہ ہیں اور جو لوگ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرتے ہیں وہ لوگ مکمل طور سے واقف ہیں کہ تمہیں کتنا بھی غم ہو جائے، اداسیوں کا پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹ کر کے گر جائے، اگر بیوی کے پاس جاؤ گے تو بیوی تمہارا مکمل غم دور کر دے گی۔ بزنس میں کتنا بھی زیادہ نقصان ہو جائے، کتنا بھی زیادہ تم تھکے مادے ہو، لیکن جب شام میں اپنی محترمہ کے پاس آؤ گے تو آپ کی محترمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھ دی ہے کہ آپ اپنا سارا تھکن بھول جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے عورتوں کو سراپا سکون کہا ہے۔ اصحاب رسول کا معاملہ یہی تھا، جب وہ تھک جایا کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے پاس آ کر کے اپنے غم کو بانٹ لیا کرتے تھے، سکون حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ تھک گئے، اچھا وہ معاشرے میں کیا کیا چلا جی، اسکول والی دوستنی اور بازار والی ہے نا، جی ایف بی ایف ہے نا، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو نوکرانی فرینڈ تو کھانا بنانے والی سہیلی، کیا ہے اس معاشرے میں کہاں سے آ گیا جی؟ کیا پورا ماحول گندا کر کے اس چیز نے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے نیک جوڑا دیا ہے، جس جوڑے کو رب کا کلام پڑھ کر کے بنایا گیا، تو وہ جوڑا تمہیں پسند نہیں ہے۔ نکاح کیسے ہوتا ہے؟ گانا لگایا جاتا ہے، رب العالمین کا کلام پڑھا جاتا ہے، نبی کا فرمان پڑھا جاتا ہے وہاں پر، اس کے بعد میاں بیوی کے رشتے کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ اتنا پاکیزہ رشتہ یہ ہے کہ اس رشتے کو جوڑنے کے لیے پہلے رب کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اللہ، اتنا پاکیزہ رشتہ، اگر رب کا کلام نہ پڑھا جائے تو رشتہ کہاں منعقد ہوتا ہے؟ سمجھ رہے؟ اتنا اہم رشتہ ہے۔ ہم اس رشتے کو جو نام کے لیے بنا لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھ 2 سال کے بعد پھر ادھر ادھر چونچ مارتے پھر رہے، کیا ہے؟ جب نہیں کرنی شادی، اپنی بیوی کے حقوق نہیں ادا کرنا تو کیوں دوسری کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ بیوی کتنی بھی سانولی ہو، کتنی بھی کالی ہو، انسان اگر دلی محبت کرتا ہے تو معلوم ہے
سانولی اور کالی بیوی اس کے لیے دنیا کی رانی بنتی ہے. اور بیوی کتنی بھی خوبصورت ہو، اگر تمہاری عادتیں چونچ مارنے کی کووں کی طرح ادھر ادھر ہے تو چاہے پری لا کر کے بیٹھا دیا جائے تمہارے گھر میں، اپنی حرکتوں سے بات تھوڑی آئے. ہمارے یہاں ایک بزرگ صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے انسان ہر چیز چھوڑ سکتا ہے، پوری دنیا کی ملکیت بادشاہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جس کے اندر یہ کمینگی، جس کے اندر یہ عیاشی آ گئی، لڑکی گیری والی اور یہ چونچ مارنے والی حرکت آ گئی، وہ یہ حرکت چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے. اور معاشرہ اسی لیے تباہ ہو رہا ہے. تو اپنی بیویوں پر دھیان دیں آپ لوگ. دوسروں کی بیویوں کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں شوہر دے دیا ہے، ان کے شوہر اپنی بیوی کو سنبھالیں گے. آپ اپنی بیویوں کو سنبھالیں، ادھر ادھر چوٹ چانس مت مارا کریں کوے کی طرح. دوسری کی بیویاں دوسرے کے لیے معلوم ہے کیسی ہیں، دوسرے کی بیویاں دوسرے کے لیے کیسی ہیں معلوم ہے. جس طرح سے گوا گندے پر جا کر چونچ مارتا ہے، اسی طرح سے دوسری کی بیویاں دوسرے کے شوہر کے لیے. تو اس گندگی میں مت گھسو. میرے پیارے بھائیوں، ازواج نبی ہنس رہی تھی. حوالہ کے واقعات کو سن کر کے اللہ کے رسول داخل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آخر ماجرا کیا، تم لوگ ہنس کیوں رہی ہو؟ اما عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول ہے میرے شوہر نامدار حوالہ کا شوہر اللہ والا بن چکا ہے، بڑا عبادت گزار بن چکا ہے، وہ روزے دار بن چکا ہے اور حوالہ سے تعلق توڑ چکا ہے. حوالہ کے پاس نہ وہ آتا ہے نہ حوالہ اس کے پاس جا سکتی ہیں، اس نے منع کر دیا ہے. اللہ کے رسول ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ غم میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کیا، ہم تو پوری دنیا ٹہل ٹہل کر کے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک عورت سے پوچھو اس کی شوہر کی قیمت اس کی نگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ اس کی پوری کائنات اس کا شوہر ہی ہوا کرتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے جب سنا کہ حوالہ کے ساتھ ان کا شوہر عثمان بن مظعون ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو بلایا. اے عثمان تم ادھر آؤ. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پیارے نبی نے پوچھا کیا تم نے یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے؟ کیا تم نے اپنی بیوی سے ملنے کو ترک کر دیا ہے؟ کیا تم نے یہ کہہ دیا کہ تم اس سے نہیں ملو گے اور وہ تم سے نہیں مل سکتی ہے؟ عثمان بن مظعون کہنے لگے اللہ کے رسول ہاں میں نے یہی کہا ہے، اور اللہ کے رسول میں اپنی بیوی سے کبھی نہیں ملوں گا. اے پیارے رسول میں نے اپنی زندگی اللہ کے عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو خسی کرا لوں، یہ جو طاقت ہوتی ہے جمع کرنے کی طاقت کو میں ختم کرا لوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگے اللہ کی قسم اے عثمان بن مظعون تم ایسا بالکل بھی نہ کرو، تم ابھی کا بھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اپنی بیوی سے ملاقات کرو، تم یہ بہت غلط طریقہ اختیار کر رہے ہو. عثمان بن مظعون کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو روزے سے ہوں، میں نفلی روزہ ہوں، میں روزہ نہیں توڑ سکتا. اللہ کے رسول کہنے لگے یہ نفلی روزہ ہے لیکن اس کا حق تم مار رہے ہو، بیوی کا حق مار کر کے تم روزہ رکھ رہے ہو، تم ظالم ہو ظالم. اے عثمان تم روزہ توڑو اور اپنی بیوی سے جا کر کے ملاؤ. میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم نے جب یہ نصیحت کی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا دیا تو ابھی تک جو حوالہ عورت اداس تھی، مایوس تھی، غمی میں تھی، جب وہ اپنے شوہر کو سامنے دیکھتی ہیں تو پھولیں نہیں سماتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کی عید کا دن آ گیا ہو، مارے خوشی کے ہائے ہائے ایسی خوشی. جب وہ اپنے شوہر سے مل لیتی ہیں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتی ہیں. اما عائشہ نے سوال کیا حوالہ کیا بات ہے، کل تم آئی تھی، تمہارے چہرے پر اداسی تھی، بال بکھرے پڑے تھے اور تمہارا چہرہ بالکل دھول کی طرح تھا،
کپڑے بھی گندے تھے. اے حوالہ کیا بات ہے، آپ تو خوبصورت کپڑا پہن رکھی ہو. اے حوالہ آپ تو تم بالکل میک اپ کر کے آئی ہو. اے حوالہ کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر نور ہے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہے. میرے پیارے بھائیوں، حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اے اماں عائشہ میرے شوہر نے مجھ سے ملاقات کی ہے. اللہ، ایک عورت کی خوشی دیکھو. جب تک شوہر نہیں ملا ایسا لگ رہا تھا کوئی مر گیا ہو، ہے نا، چہرے پر اداسی، بال بکھرے پر. لیکن جب شوہر سے ملاقات ہو گئی کتنا خوشی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے نصیحت برابر کر دی کہ عثمان آئندہ تم ایسی غلطی مت کرنا کہ بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو، اللہ کی عبادت کرو. سمجھے نا؟ اور اتنا متقی پرہیزگار مت بنا کرو. شادی کی ہو، اگر اللہ کی عبادت ہی کرنا تھا تو شادی کیوں کر لی؟ اور واقعہ بڑا مشہور ہے. ٹائم بڑا جلدی ہو جاتا ہے. کسی دن پولیس آ جاتی ہے، کسی دن کچھ مصیبت آ جاتی ہے، کسی دن گھڑی جلدی بھاگ جاتی ہے. کل بھی ایسے ٹائم ہو گیا تھا، 10 منٹ ملا تھا. کتنا اہم موضوع تھا. کل جو موضوع چھوٹا ہے انشاءاللہ کل کی رات میں چھیڑے گا. بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے. کل میں چھوڑوں گا اس کو انشاءاللہ. 3 لوگ آئے، بول دیتا ہوں 5 منٹ کے اندر، جس کو جانا ہو جا سکتا ہے. میری ماں اور میں نے بھی اگر جانا چاہیں تو جا سکتی ہے، اگر سننا چاہیں تو سن سکتی ہے. میں 5 منٹ لوں گا، سیدھی بات. 3 لوگ آئے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول بیان فرماتے ہیں 3 لوگ آئے، 3 صحابی آئے، کہنے لگے اے نبی کی بیویوں، مومنوں کی ماں، یہ بتاؤ پیارے رسول رات میں عبادتیں کیسے کرتے، کتنا گھنٹہ جاگتے ہیں اور روزہ کیسے رکھتے ہیں، ہفتے بھر، مہینے بھر، سال، کیا کچھ بتاؤ. میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کی جماعت آئی، اللہ کے رسول کے عبادت کے بارے میں سوال کرنے لگی. پیارے نبی کی بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول عبادت بھی کیا کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں. انہوں نے تو شادی بھی کر رکھی ہے. انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں خلاصہ پیش کر دیا. اللہ کے رسول کتنی رات میں عبادت کرتے ہیں، کب سوتے ہیں اور کب کب روزہ رکھتے ہیں، ساری عبادتوں کو مختصراً ذکر کر دیا. اب میرے پیارے بھائیوں، صحابہ سوچنے لگے یار یہ تو نبی ہیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، بھائی ان کا کیا کہنا، یہ چاہے رات بھر سوئیں چاہے رات بھر جاگیں، ان کا ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ نبی ہیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا اس لیے تھوڑی رات یہ عبادت کرتے ہیں. اللہ نے انہیں معاف کر رکھا اس لیے کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی روزہ نہیں رکھتے ہیں. انہوں نے نبی کریم کی عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے اللہ کے رسول کے لیے اتنی ہی عبادت کافی ہے، لیکن ہم لوگ گنہگار ہیں، ہم نبی نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی بھر شادی ہی نہ کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ زندگی بھر روزہ ہی رکھیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ پوری رات عبادت ہی کریں. ان میں سے کہنے لگا ہاں یہ مشورہ مکمل ہوا، اب میں شادی ہی نہیں کروں گا، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا. دوسرا کہنے لگا میں راتوں کو سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات عبادت کروں گا. تیسرا کہنے لگا میں پورا دن روزہ رکھوں گا، ایک بھی دن روزہ نہیں رکھوں گا، پورا دن روزہ رکھوں گا. تینوں نے یہ پلان بنایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تینوں نے پلان بنایا. وہ لوگ چلے گئے، اللہ کے رسول جب آتے اما عائشہ کہتی ہے 3 لوگ آئے تھے اور اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار بن رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ اما عائشہ کہنے لگی ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا. میرے پیارے بھائیو، اللہ کے رسول کو ذرا غصہ بھی آیا. اللہ کے رسول فوراً ان تینوں لوگوں کے پاس گئے، تینوں صحابی کے پاس گئے اور ایک سے کہنے لگے کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ تینوں کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول ہم نے یہ بات کہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول نے آگے کیا بیان فرمایا وہ بڑے قابل غور بات ہے. پیارے نبی نے جب دیکھا کہ ان لوگوں نے ایسا پلان بنا رکھا ہے،
اللہ کے رسول کہنے لگے واللہ انی لاخشاکم واتقاکم باللہ، میں نبی ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں راتوں رات عبادت نہیں کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن دیکھو میں شادی بھی کر رکھا ہوں، اور دیکھو میں تم سے زیادہ تقوی شعار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں۔ اور اے میرے صحابہ سنو، تم لوگ حد سے تجاوز مت کرو، بلکہ جاؤ تم لوگ شادی بھی کرو، تم لوگ روزے بھی رکھو اور روزے نہ بھی رکھو، تم لوگ رات میں عبادتیں بھی کرو اور سو بھی جایا کرو، اور میرا یہ فرمان یاد رکھو فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میں مولانا صاحب لوگ پڑھاتے ہیں نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو علامہ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے موقع پر یہ واقعہ بیان کر دیا کرے تاکہ شوہر اسی وقت متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ بھائی ہاں، اللہ کے رسول نے کہا فمن رغب عن سنتی، ارے جو پوری رات عبادتیں کرے، سالوں سال کی راتوں میں جاگ کر عبادتیں کرے، وہ غلو کر رہا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے، یہ میری سنت ہی نہیں ہے، فلیس منی، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ تجاوز کر رہا ہے، میری سنت سے نکل رہا ہے۔ اور جو شادی نہ کرے اور کہے میں اللہ والا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو ایسے لوگوں سے کہو گھر بار بھی چھوڑ دے، مت بنوائیں، کمائے ومائی مت کریں۔ کہیں گے شادی نہیں کریں گے، عیاش کہیں گے، کہیں گے شادی کی ضرورت نہیں ہے، موبائل اٹھا کر کے دیکھو راتوں رات، ہاں ویڈیو کال چل رہا، فون پر چل رہا ہے، شادی نہیں کریں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، شادی بھی تمہیں کرنی ہے، طاقت ہے، شادی بھی کرنی ہے، اگر شادی نہیں کرو گے تو اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار ہو۔ اور کیا کہا؟ روزہ بھی رکھو اور نہ بھی رکھو، ایسا مت کرو کہ پوری زندگی روزہ ہی رکھو، اگر پوری زندگی روزہ رکھ رہے ہو تو یہ میری سنت نہیں ہے، تمہیں ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے نام اعمال میں عذاب لیتا ہوا چلا جائے گا، کیونکہ یہ میری سنت سے روبرداری ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آج کی ترابی میں یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو حلال کر دیا ہے اسے تم حرام مت کرو اور حد سے زیادہ مت بڑھو۔ اللہ نے اور اس کے نبی نے جیسا جو کرنے کو کہا ویسا ہی کرو، منمانی مت کرو، اسی میں بہتری ہے تمہارے لیے۔ دیکھو عثمان بن مظعون اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر لیا انہوں نے، تو ان کی بیوی کی خوشی واپس آ گئی۔ تو معاشرے میں اور اپنے بال بچوں میں اگر خوشیاں لانا چاہتے ہیں تو پیارے نبی کی سنتوں کو اپنانے والے بنو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو پیارے رسول کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے بقیہ ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین پر رحم فرما، ساری نیکیاں قبول فرما، سارے گناہ معاف فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔